کشمیر میں حالات بدستور خراب ہے، 12 مہاجرین سیٹیں کسی صورت ختم نہیں کی جائیں گی۔ حکومت پاکستان کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے سختی کے ساتھ کہا ہے کہ امن ہر صورت برقرار رہے گا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں کشمیر کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ بعض مقامات پر ناخوشگوار واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، جن میں سویلین اور سیکورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بجلی سستی، آٹا سستا، ترقیاتی بجٹ سب سے زیادہ تو پھر احتجاج کیوں؟ مہاجرین کی سیٹوں سے مسئلہ کیا ہے؟ کیا مہاجرین کشمیری نہیں ہیں؟ دوسری طرف دیکھا جائے تو عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان کی حد درمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ دونوں طرف کو مذاکرات کی طرف آنا چاہیے، اور اوورسیز پاکستانیوں کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو نفرت نظر آئے گی، نہ کہ مذاکرات کے لیے حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر دباؤ ڈالا جائے۔ اب تک کی اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ بہت الارمنگ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو روکا گیا تو بہت بڑا تصادم ہوگا، جس میں بہت جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ حکومت مظاہرین کو ہر کسی بھی صورت آگے نہیں آنے دے گی۔ اگر مظاہرین آگے آتے ہیں تو پھر طاقت کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد حالات دوسرا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ 4 دنوں سے پورا کشمیر بند پڑا ہوا ہے اور لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ بیمار ہسپتال بھی نہیں جا سکتے۔ عینی شاہدین نے بڑی خوفناک صورتحال بتا دی ہے۔ اگر کشمیر کی آزاد جمہوریہ کشمیر کی بات کی جائے تو اب تک کے جو حالات بنی ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ مظاہرین اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے۔ مظاہرین پولیس پہ پتھراؤ بھی کرتے ہیں، پولیس کی جانب سے آنسو شیل بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک مذاکرات کے کوئی دروازے کھلے نہیں ہیں۔ حکومت کی طرف سے بھی حد درمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جنہیں قلعدم قرار دیا جا چکا ہے، ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں، مہران ممتاز ہو گئے، سردار ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہیں ان کی طرف سے بھی اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی گرین سگنل نہیں دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہم کسی بھی صورت حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ حکومت کے لوگوں کو جو فراڈیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ان لوگوں نے بین کر دیا ہے تو پھر کسی صورت بھی مذاکرات نہیں ہو سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو حالات دوسری طرف جا رہے ہیں۔ آزاد جمہوریہ کشمیر مظفر آباد کی طرف قافلے جو روانہ ہوئے ہیں، انہیں حکومت کسی بھی صورت آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ حکومت طاقت کا استعمال کرے گی، پھر جب طاقت کا استعمال ہوگا تو بہت جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ ہر صورت مظفر آباد جائیں گے، اور یہ جو 13 سیٹیں ہیں یا 12 سیٹیں ہیں، اسے ہر صورت ختم کرنا پڑے گا۔ اگر یہ سیٹیں ختم نہیں ہوتی تو ہماری جو پروٹیسٹ ہے وہ جاری رہے گی۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ کافی الارمنگ ہیں۔ پولیس اور جو سویلین ہیں ان کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات ہیں کہ اب تک کی جو صورتحال ہے کسی بھی طرف سے کوئی نرمی نہیں کی جا رہی، نہ ہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے مذاکرات کے لیے کوئی راہ تلاش کی جا رہی ہے، اور نہ ہی حکومت نے کہا کہ یہ 12 سیٹیں کسی بھی صورت ختم نہیں کی جائیں گی، یہی 12 سیٹیں رہیں گی۔ اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ارکان چاہتے ہیں کہ یہ سیٹیں ختم ہوں تو ہم کسی بھی صورت ان کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ملک کے طول و عرض میں رہنے والے کشمیریوں کی نمائندگی ختم ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے گا یہ سیٹیں ختم ہو جاتی ہے تو پھر حکومت پاکستان کا آزاد جمہوریہ کشمیر کی حکومت سازی میں کوئی کردار نہیں رہے گا، اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے حکومت بنا سکتے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ارکان ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ 12 سیٹیں ختم ہونی چاہیے۔ بجلی وہاں پہ سستی ہے، آٹا سستا ہے، دیگر سہولیات پہ وہاں موجود ہیں، اور سب سے زیادہ بجٹ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی 12 سیٹوں سے مسئلہ ہے۔ 12 سیٹوں کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس نے پورے کشمیر کو ہلا دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی انجرڈ ہے، اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ باہر نکلتے ہیں تو پولیس انہیں باہر نکلنے نہیں دیتی، اور ٹولیوں کی شکل میں کسی کو کھڑا ہونے بھی نہیں دیتی۔ جن علاقوں میں جن اضلاع میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں وہاں پہ پولیس اور جو مظاہرین کے درمیان تصادم کی مختلف خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔